کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے تفتیشی اداروں میں مبینہ طور پر حکومتی مداخلت سے متعلق از خود نوٹس لیتے ہوئے اس کی سماعت آج 19 مئی کو کرنے کا کہا ہے۔ اس سو موٹو نوٹس کی سماعت سپریم کورٹ کا 5 لانچر بینچ دن 1 بجے کرے گا۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کے مطابق چیف جسٹس نے یہ سو موٹو نوٹس سپریم کورٹ کے جج مظاہر نقوی کے نوٹ پر لیا۔ سپریم کورٹ کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ تفتیشی افسران کو ان کے عہدے سے ہٹانے اور انہیں ٹرانسفر کرنے سے متعلق جج نے نوٹ میں نشاندہی کی تھی۔ جج کے نوٹ میں کہا گیا ہے کہ اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز افراد مبینہ طور پر فوجداری معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور اس مداخلت سے پراسیکیوشن کے معاملات پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ ثبوتوں میں رد و بدل اور شہادت غائب ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے نوٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس مبینہ مداخلت سے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور عوام کا اعتماد مشروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ نقطہ بھی اٹھایا کہ اعلیٰ حکام کی جانب سے لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت کے اعلیٰ حکام کی جانب سے پراسیکیوشن کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، جس سے حکومتی شخصیات کے خلاف تحقیقات میں پراسیکیوشن کی کارکردگی متاثر ہوگی۔ اس 5 رکنی بینچ میں چیف جسٹس کے جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس میاں مظہر عالم، جسٹس مظاہر نقوی شامل ہیں۔ چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر اس 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے، جنہوں نے صدر ڈاکٹر الفی کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 63 کی تشریح کے متعلق رائے دی تھی کہ کسی بھی منعرف رکن کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن کو سابق وزیر نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کے خلاف پاناما اسکینڈل کے حوالے سے بنائے گئے ریفرنس کی احتساب عدالتوں میں سماعت کا نگران جج مقرر کیا گیا تھا۔ تفتیشی اداروں پر مبینہ طور پر حکومتی مداخلت سے متعلق سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا، جس سے 5 رکنی لارجر بینچ آج جس کی سماعت کرے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی امریکہ کے پہلے سرکاری دور پر انٹونی بلنکن سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت مختلف باہمی شراکت داری کے امور پر تبادلہ خیال۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ نوٹس لیا ہے، جس کی وجہ سے لارجر بینچ بنا ہوا ہے، اور آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ نے 3-2 کے سریز فیصلے میں کہا ہے کہ منعرف ارکان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور پارلیمنٹ ان کی نااہلی کی مدت کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے۔